وزیراعظم آزاد کشمیر کی معاون خصوصی محترمہ لائبہ کوثر صاحبہ کے ساتھ تفصیلی نشست ہوئی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے اوپر لگائے گئے سخت ترین الزامات کو آج کے پروگرام کا موضوع بنایا گیا۔ تمام تر الزامات کے جوابات سننے کے لیے پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کی حکومت نے اب تک کتنے اور کون کون سے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں؟ دیکھیے، اگر پروجیکٹس کی ہم بات کریں تو اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ اور خاص طور پر سردار تنویر الیاس خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج تھا اس وقت کا، وہ یہ تھا کہ کشمیر کا ایک بار پھر سودا ہونے جا رہا تھا، اور آزاد کشمیر کے عوام اس کو مان لیں، اس کو قبول کر لیں۔ اور ہماری آزاد کشمیر کے اندر جو پی ڈی ایم ہے اس نے اپنے پوری کوشش کی اور اپنا پورا حصہ اس پروجیکٹ کے اندر ڈالا کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ قرار دے دیا جائے، اور آئندہ ہمارا جو فیوچر ہو وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے آج تک 70 سال ہو گئے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز کسی جگہ کے اوپر بھی نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی عوام کو بائی پاس کر کے ان کی رائے لیے بغیر کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی کر لے گا۔ تو اس کے اوپر جو آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا ایک سٹانس تھا وہ بالکل کلیئر کٹ تھا۔ انہوں نے بالکل سامنے آئے اور اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا کہ آزاد کشمیر کی عوام کا اور آزاد کشمیر کا سودے بازی اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تا وقت یہ کہ آزاد کشمیر کی عوام کو مکمل رابطے میں رکھا جائے گا، ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، اور جیسا آزاد کشمیر کی عوام چاہے گی وہ فیصلہ سازی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈرائی پورٹ کا قیام ہے جو بہت سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اور آزاد کشمیر کے اندر بہت ساری حکومتیں آئی اور گئی اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، وہ بھی ہماری حکومت کے حصے میں وہ اس کا کریڈٹ بھی آتا ہے۔ اسکلڈ ورکرز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کو ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مہیا کیا، اور اس میں ہمارے پاس تقریباً 500 انرولڈ خواتین ہیں، اور تقریباً 250 خواتین آن ورڈ آ کے 3 مہینے سے وہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں، 9 سے 4 وہ اپنا مکمل دن وہاں پہ دیتی ہیں۔ اچھا، مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پی ایم صاحب نے اب تک مہنگائی کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے؟ یہ مہنگائی کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک آزاد کشمیر کی عوام کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، انگلینڈ کو دیکھیں، پورے یورپ کو دیکھیں، آپ ایشیا کو دیکھیں، ہر ملک کے اندر 300 گنا مہنگائی بڑی ہے۔ اور آزاد کشمیر کا تو ایک یہ بیڈ لک بھی یہ سمجھیں اس چیز کو کہ نہ یہاں پہ ایگریکلچر پہ کام ہوتا ہے، نہ یہاں کے اندر کوئی انڈسٹریل یہ زون ہے، نہ یہاں کی عوام اور کوئی کام کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور ہماری گورنمنٹ بھی بہت اس چیز کے اوپر ان کی کنسنسس ہیں کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ایک انڈسٹریل زون قائم ہونا چاہیے، لوگوں کو زراعت میں جانا چاہیے، لوگوں کو ای کامرس، امیزون اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم سادے طریقے سے کوئی بھی کورسز کریں گے تو ہم روپے کما سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں، ان روپوں سے اس وقت کی مہنگائی کو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری کمائی جو ہے وہ ڈالرز اور پاؤنڈز میں نہ ہو۔ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے اس وقت کامیاب خواتین پروگرام، اس کے اندر بھی جو ہم ہینڈی کرافٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کا کام ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں جائے گا، اور وہاں سے ہمیں ڈالرز میں انکم آئے گی۔ اسی طرح ای کامرس اور امیزون کے اوپر ابھی ایک بہت بڑا پروگرام جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا ہے، تقریباً 400-500 سے زیادہ اس میں بچے ہیں جن کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جس وقت کام میں لگیں گے، ہر اچھے کام کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور یہ 4-5-6 مہینے کے اندر جس وقت یہ لوگ تیار ہو کے مارکیٹ کے اندر آئیں گے اور اپنا کام شروع کریں گے تو یقیناً ان کی انکم سٹارٹ ہوگی، اور وہ انکم ہوگی ہی ان کی ڈالرز اور پاؤنڈز میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم بہتر پالیسی کے ساتھ اس مہنگائی کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ پی ایم صاحب کے خلاف کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو اپنی ہی پارٹی کے لوگ ہو کر کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے؟ اب جب انہی کے لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ قابل ہیں اور کوئی لوگ قابل نہیں ہیں، یا کوئی لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، یا ان کو موقع فراہم کیا گیا اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو ایک قیادت کو ان کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی سٹیپ لینا پڑتا ہے، سخت سٹیپ بھی ہوتے ہیں، اپنی ٹیم کے خلاف بھی بعض دفعہ جانا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ پیچھے کھڑے رہ کر اچھا کام سیکھ سکتے ہیں، آپ آگے چل سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ٹیم چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پیچھے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے، کسی جگہ پہ کوئی کمی بیشیاں ہو بھی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ سب پورے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مخالف کھڑے ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساتھ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں، آپ اس کو جج کریں
صحیح. آپ اس کو غلط صحیح کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم میں مضبوط ہوں۔ گو تنویر گو کے نعرے سننے کو مل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے؟ اب تو تنویر گو کے نعرے جو لوگ لگا رہے ہیں یا جن لوگوں نے لگائے ہیں، آپ ان لوگوں کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے، یا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی اپنی سیاسی قد کاٹ کیا ہے۔ اگر تو وہ تنویر الیاس خان صاحب کے قد کاٹ کے برابر لوگ ہیں تو ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو وہ نہ سردار صاحب اس چیز کو میٹر کرتے ہیں اور نہ ہم لوگ اس چیز کو میٹر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا کام کے اوپر فوکس ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کی عوام کو کام چاہیے، ترقی چاہیے، فلاح و بہبود چاہیے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس وقت صرف اور صرف اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہے۔ اگر نعرے مارنے والے لوگ ہیں تو وہ بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں مخالفین کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مخالفین نہیں ہوں گے، اپوزیشن نہیں ہوگی تو ہم اچھا کام نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ایم صاحب کے اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، تو یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جس وقت سیاست میں آئے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں قسم اٹھوا لیں، قرآن کے کپڑے پہن کے ہم قسم اٹھا سکتے ہیں کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا، یا پاکستان کی سیاست میں اس کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ بات یہ کہ جہاں سٹرگل ہوتی ہے، جہاں محنت ہوتی ہے، جہاں ویژن ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ پاک جو ہیں وہ راستے دکھاتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بھی بنا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے یہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ان کے لیے ایک کالی کوٹھڑی ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ یہاں بھی آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسے ہیں جو اس طرح کے شوشے آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ شوشے چھوڑنا اور ان پہ فوکس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں بے معنی ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کے کچھ ہی دن باقی ہیں، تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو وہ اس وقت سے یہی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر پہلے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا تو اس وقت تو ہماری حکومت ایک مضبوط سسٹم میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ یہاں پہ کام شروع ہو چکے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹس پورے آزاد کشمیر کے اندر شروع ہیں۔ کوئی نقصان والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان نعروں میں کوئی صداقت ہے۔ بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین اکرام، میرے ساتھ موجود تھی محترمہ لائبہ کوثر صاحبہ، ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا۔ اور ناظرین وہ چیزیں آج ڈسکس کی آج کے اس پروگرام کے اندر جن کی ڈسکشن کی بہت زیادہ نیڈ تھی۔ ناظرین اکرام، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔